عزیز و معاشرے کے اندر ان لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جو اولیاء کرام کے گستاخ ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں گے، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے نظر آ جائیں گے، دیگر نیک اعمال کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے بھی نظر آ جائیں گے۔ اور اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا جو لعین ہے، مردود ہے، جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ پڑوسی ملک کا اپنے آپ کو انجینئر بتانے والا مرزا جہلمی ہے، جو صحابہ کا گستاخ، اولیاء کرام کا گستاخ، اہل بیت اطہار کا گستاخ، علماء کرام کا گستاخ، کثرت سے وہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اور ایک جملہ جو وہ کہتا ہے کہ بابا تو شیئی کوئی نہیں ہے، یعنی بابا تو چیز ہی کیا ہے، یہ جو اللہ کے ولی ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے، یہ کچھ نہیں ہے، مر کے بعد ختم ہو گئی۔ کیا کیا ہے انہوں نے، کیوں آئے تھے دنیا میں، کیا کیا انہوں نے دنیا کے اندر، کیوں مانا جاتا ہے ان کو؟ لیکن یاد رکھنا مرزا جہلمی اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ، اپنے باپ داداؤں کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ، تیرے بابا کو، تیرے باپ کو، تیرے دادا کو اللہ کے رسول کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور مرزا جہلمی یاد رکھنا، تیرے دادا کو صحابہ کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، تیرے دادے کو اللہ کے رسول نے یہاں آ کر کے کلمہ نہیں پڑھایا تھا۔ اگر تو آج اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو آج نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تیرے دادے نے، تیرے باپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو یہ انہی اولیاء کرام کے ذریعے پڑھا ہے، یہ انہی اولیاء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو ہند و پاک کے اندر دین پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے، یہ انہی اولیاء کرام کے قدموں کی برکتیں ہیں، یہ داتا صاحب کی محنتیں ہیں جو پاکستان کے اندر اسلام پھیلا، غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، میرے عزیزو انہی اولیاء کرام کے ذریعے ان ملکوں میں اسلام پھیلا ہے۔ ڈائریکٹ تو اللہ کے رسول نہیں آئے نا کلمہ پڑھانے کے لیے، ہمیں یا آپ کو یا ہمارے باپ کو یا ہمارے دادا کو، نہ اب کوئی اور نبی آنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے بابا تو شیئی کوئی نہیں، اور آج تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہا ہے، یہ بابوں کے ہی ذریعے کہلوا رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اس فتنے کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملعون کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزانہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حدیثوں کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا غلط مفہوم بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ ایسا گمراہ انسان ہے، ایسا گمراہ ہے کہ اس نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیا ہے، اپنے ایمان کو اس نے ختم کر لیا۔ یہی اکیلا سچا ہو گیا دنیا کے اندر۔ جب اس کی مرضی آئے گی کسی صحابی میں غلطی نکال دے گا، جب اس کی مرضی آتی ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی، صحابہ کی شان میں گستاخی، اور ولیوں کی تو کثرت سے یہ گستاخی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں دیا جاتا، اس کے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ کتنے علماء اہل سنت ہے کہ جنہوں نے مناظرے کا اس کو چیلنج دیا ہے، مناظرے کے لیے کہا ہے، لیکن آج تک یہ مناظرے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ تو صرف یہ اپنی ایک جگہ پر ایک کمرے میں بیٹھ کر گمراہ کرنا جانتا ہے۔ جس دن اس کا پالا پڑے گا نا، جب یہ چیلنج کو قبول کر لے گا، تو اس کی حقیقت کا اندازہ ساری دنیا کو ہو جائے گا، اس کی حقیقت کا پتہ سب کو چل جائے گا۔ یہ جو کہتا ہے نا بابے تو شیئی کوئی نہیں، اور بابے تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کے ولیوں کا تو بہت بڑا مقام ہے، ان کے غلاموں سے ٹکرانے کی ابھی تیری طاقت نہیں ہے، ان کے غلاموں کا تو سامنا کر لے، ابھی تیری یہ ہمت نہیں ہے، ان کے مریدوں کا تو سامنا کر لے، ابھی تیرے اندر یہ ہمت موجود نہیں ہے۔ غوث اعظم کا یہ گستاخ، غریب نواز کا یہ گستاخ، داتا گنج بخش علی حجویری کا یہ گستاخ، اور تمام تر اولیاء کرام کی شان میں گستاخی، اعلی حضرت کی شان میں گستاخی، کسی ولی کو اس نے نہیں چھوڑا۔ لیکن میرا یہ پیغام اس مرزا جہلمی تک پہنچا دیا جائے کہ اس نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ رب کریم نے اپنے ولیوں کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے کیا ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ
خبردار ہوشیار، میرے ولیوں کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ یہ وہ میرے ولی ہیں جو نہ کسی چیز کا خوف رکھتے ہیں، نہ ان کو کسی بات کا غم ہے، لیکن یاد رکھنا جو میرے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ مقابلہ کرے، سامنے آئے، تب پتہ چلے گا اس کی حقیقت کا۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، اللہ نے اپنے ولیوں کو کیا مقام عطا فرمایا، اولیاء کرام کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور انہی ولیوں میں جو سب سے بڑی شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ کے ولیوں کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ والوں کی جو مرضی ہوتی ہے وہی مرضی خدا کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ شان، یہ قدرت عطا فرمائی ہے اپنے ولیوں کو، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب یہ بولتے ہیں تو زبان ان کی ہوتی ہے، زبان اللہ والوں کی ہوتی ہے، لیکن کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف یہ ایک قدم نہیں اٹھاتے، اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اور حقیقت میں ولی بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ ولی نہیں ہے جو آج کل جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی چیز سے ان کو غرض ہے، نہ دین سے کوئی معاملہ ہے، صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، عوام کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آؤ میرے عزیزوں، میں بتاتا ہوں اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے، رب کریم نے اپنے ولیوں کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے۔ آؤ میں آپ کو ولیوں کے سردار کے بارے میں بتاتا ہوں، محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت چل رہی ہے، تمام مجمع موجود ہے، اچانک بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بارش ہونے لگی تو مجمع اٹھ کر کے جانے لگا، پبلک ادھر سے ادھر ہونے لگی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، انا اجمع وانت تفرق، اے اللہ میں تیرے ذکر کے لیے ان کو جمع کر رہا ہوں اور تو انہیں منتشر کر رہا ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا کہا تو بارش فوراً تھم جاتی ہے، بارش فوراً رک جاتی ہے۔ کتنی جگہ پر کہ جتنی جگہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعظ چل رہا تھا، آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، جتنا مجمع بیٹھا ہوا تھا اتنی جگہ بارش نہیں ہوئی۔ جلسے سے باہر تو بالکل بارش ہوتی رہی، بدستور بارش ہوتی رہی، لیکن جلسہ گاہ میں بارش نہیں ہوئی، بند ہو جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جو ولیوں کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، اور رب کریم نے بارش کو روک کر کے بتا دیا کہ میرے ولیوں کا مقام میری بارگاہ میں کتنا ہے، کتنی قدر ہے میری بارگاہ میں ولیوں کی۔ جیسا میرا ولی چاہتا ہے میں ویسا ہی کر دیتا ہوں، اور ولیوں کو اللہ نے وہ پاور، وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی حکومت بھی ہر چیز پر ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں، تاریخ کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ انسان جب ان واقعات کو پڑھے گا تو اس کی عقل سے باہر وہ باتیں جاتی ہیں۔ ایسی ایسی کرامتیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں کہ اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ نہیں ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر یہ سیلاب بستیوں کی جانب آنا شروع ہو گیا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ سارے لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِ، اور آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، مدد چاہیے آپ سے کہ آپ ہماری مدد فرمائیں، دعا فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی باتوں کو سنا، اپنے عصا کو اٹھایا، عصا اٹھانے کے بعد میں دریا کے اصلی کنارے کی طرف جاتے ہیں، اور آپ نے اپنے عصے کو گاڑ دیا اور کہا، الہا ہونا، اے پانی بس یہیں تک، یہی رک جا، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا فرمانا تھا کہ پانی وہیں رک جاتا ہے، آپ کے عصا تک آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی طاقت، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی پاور۔ آپ کا حکم پانی پر بھی چلتا ہے اللہ کی عطا سے۔ ایک بات یہاں اور یاد رکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی حضرات یہ ولیوں کو بھی اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، نبیوں کو بھی انہوں نے اللہ سے بڑھا دیا، یہ ولیوں کی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہم کسی بھی بات کا ذکر کرتے ہیں، اگر ولیوں کو کرامتیں ملی ہیں، انبیاء کرام کو معجزات حاصل ہوئے ہیں،
اور اولیاء کرام سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے تو میرے عزیزو یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے۔ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو خود یہ کہے کہ ہاں میں یہ خود کر رہا ہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی کتنی کرامتیں ایسی کہ آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا، لیکن کیا فرمایا؟ قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا سب کچھ اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے ولیوں کو علم ملا ہے، کشف و کرامت ملی ہے، تو یہ سب اللہ رب العزت کی عطا سے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میری زبان پر شریعت کی پابندی نہ ہو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ تم اپنے گھر کے اندر کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو۔ تم اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے ہو، جو کچھ پیتے ہو، جو کچھ جمع کرتے ہو، ان ساری باتوں کا علم مجھے ہے۔ سب میرے سامنے اس کانچ کی بوتل کی مانند ہو جس کے اندر کا باہر سے سب نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوبین بندوں کو یہ مقامات عطا فرمائے ہیں، یہ فضیلتیں عطا فرمائی ہے، یہ علم عطا فرمایا ہے، یہ کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آج جو ہم انہیں یاد کرتے ہیں، یاد رکھنا میرے عزیزو، ہم اتنے نیک بندے نہیں اللہ کے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ اپنے انہی بندوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بات آپ آزما لینا کہ جو ولیوں کے گستاخ ہیں وہ دنیا میں سکون سے نہیں رہ پاتے ہیں، اور نہ وہ قبر میں سکون سے رہ پائیں گے، نہ آخرت میں ان کو سکون حاصل ہوگا۔ جو ولیوں کی محبت لے کر کے دنیا سے جائے گا، ولیوں کا پیار لے کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی ان کو کامیابی ملے گی۔ یہ ولیوں کی محبت ان کی نجات کا، ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ 11ویں منانے والوں، چھٹی شریف میں حضور سید سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے والوں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں، یاد رکھنا یہ تمہاری محبت بیکار نہیں جائے گی، رائے گا نہیں جائے گی۔ ولیوں سے محبت جو کرو گے تو یہ بیکار نہیں ہوگا معاملہ تمہارا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ اس کا اجر تمہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں دن رات اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔